آج کا فیصلہ جو ہے وہ میرے قائد کے لیے اور ان کے صاحبزادے کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ بڑا فیصلہ آ گیا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور 25 منحرف اراکین جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ان 25 منحرف اراکین کو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی سیٹ کر دیا ہے۔ اب آ جائیے آگے کیا ہے، آگے کے معاملات کیا ہیں ذرا اس کے اوپر، کیونکہ ظاہری بات ہے سب لوگ یہ سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ بڑا فیصلہ آ گیا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور 25 منحرف اراکین جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ان کے حوالے سے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور بالآخر آج وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ خبر تو ویسے بھی آپ تک پہنچ چکی ہوگی، ان 25 منحرف اراکین کو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈی سیٹ کر دیا ہے۔ اب ان میں سے یہ جو پورے 25 لوگ تھے، ان میں جہانگیر ترین گروپ کے 13 لوگ شامل تھے، اس کے ساتھ ساتھ 5 ارکان جو ہیں وہ علیم خان گروپ سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ 3 ارکان کا تعلق جو ہے اسد کھوکر گروپ سے تھا۔ باقی بھی چند منحرف اراکین تھے جنہوں نے بعد میں ان گروپس میں سے چند گروپس کو جوائن کر لیا تھا۔ مثال کے طور پہ عظما کاردار ہیں، وہ بعد میں انہوں نے جہانگیر ترین گروپ کو جوائن کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ تو پہلے محفوظ کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو اناؤنس کرنے سے پہلے روک دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو منحرف اراکین کے حوالے سے اپنا فیصلہ دیا تھا، بلکہ آپ اسے یہ کہیے کہ اپنی ایڈوائس دی تھی، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ ایڈوائس کی کاپی منگوائی تھی، اور اس کے بعد بالآخر آج یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو دونوں سائڈز کی سٹوری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد اپنا میں کامنٹ بھی کروں گا۔ سب سے پہلے آئیے مسلم لیگ نون کی طرف، کیونکہ مسلم لیگ نون ظاہری بات ہے اس وقت جو ہے سب سے بڑا جھٹکا جو لگا ہے وہ مسلم لیگ نون کو لگا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلم لیگ نون کیا یہ فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ نہیں، یہ فیصلہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جو اپنا کیس بلڈ اپ کیا ہوا تھا اس میں 2-3 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں کسی قسم کی انسٹرکشنز نہیں دی گئی تھی، تو اس کی وجہ سے ہم آزاد تھے کہ ہم کہیں پہ بھی ووٹ کر سکتے تھے۔ دوسری بات جو ان کا ڈیفنس تھا وہ یہ تھا کہ جی ہمیں جس دن ایکچولی الیکشن یہ ہوا اس دن پاکستان تحریک انصاف ویسے ہی بائیکاٹ کر کے باہر چلی گئی تھی، تو جب وہ بائیکاٹ کر کے باہر چلی گئی تھی تو پھر ہم تو آزاد تھے کہ ہم کسی کو بھی ووٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو اس کے اندر اس سارے معاملے کے اندر ڈیفنس لیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پریسیڈنٹ موجود ہے، عائشہ گلالئی کا معاملہ ہے، وہ بھی اس قسم کا پریسیڈنٹ موجود ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دیا ہے۔ چوتھی چیز جس کے اوپر یہ لوگ ریلائی کر رہے تھے کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس طرح اس ساری چیز پہ ریلائی کر سکتی ہے، وہ اس پورے گروپ کا یہ بھی ماننا تھا کہ جی یہ سپریم کورٹ کا جو بھی ایڈوائس آئی ہے، یہ جو بھی انہوں نے اپنی رائے دی ہے، اس سے پہلے آلریڈی الیکشن ہو چکا تھا، تو اس لیے اب سپریم کورٹ نے اگر اپنی رائے دی ہے تو وہ اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ 4 بنیادی ان کی چیزیں تھیں جس کے اوپر یہ لوگ ریلائی کر رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ لیکن میری جو چند قانونی ماہرین سے بات ہوئی تھی، اور خاص طور پہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے کو اگلے دن ہی اناؤنس کرنا تھا لیکن پھر روک لیا، انہوں نے انتظار کیا کہ جی سپریم کورٹ جو ہے کیا اعلان کرتا ہے، جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے منگوایا اور اس کے بعد آج اپنے فیصلے کو اناؤنس کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد میں ابھی اور آگے کیا ہوگا میں ابھی اس کے اوپر تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیدھی سیدھی یہ پوزیشن ہے کہ جی ان لوگوں نے ہم سے ہٹ کے ہماری اجازت کے بغیر انہوں نے جا کے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا ہے، اور ہم نے اس چیز کو الاؤ نہیں کیا تھا، تو اس لیے یہ سمپلی ڈی سیٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ جو قانون ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی اگر آپ اپنی پارٹی سے ہٹ کے ووٹ کرتے ہیں تو آپ ڈی سیٹ ہوں گے، تو وہ تو امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ تو لیکن اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہتی تھی کہ 1 اپریل کو ہم نے باقاعدہ طور پر اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کی تھی، اور اس کے اندر ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ جی آپ نے پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے۔ تو مسلم لیگ نون سے جڑے ان تمام 25 افراد کی کوشش تو یہ تھی کہ ہم ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کسی طرح بچ جائیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے جو آرگومنٹس تھے وہ بڑے کمزور تھے، تو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر بچنا بہت مشکل کام تھا۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس لیے بھی اس وقت خوشیاں منا رہی ہے کہ جی ہم لوگ جو ہے وہ سرخرو ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے اور بھی فیصلے ہیں جو پچھلے 2-3 دن کے اندر نظر آئے ہیں،
جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑے فائدے ہوئے ہیں. خاص طور پہ ان منرف اراکین کے حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان نے جو اپنی رائے دی, یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اس کے بعد آج صبح ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, ان کو وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, ان کے حوالے سے یہ کہہ دیا گیا کہ جناب آپ اپنا کام جاری رکھیں, جبکہ ایکچولی ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا. تو حکومت پنجاب نے, یعنی کہ حمزہ شہباز کی حکومت نے, انہوں نے کام کرنے سے روک دیا تھا. تو آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کو حکم دیا کہ جی آپ اپنا کام جاری رکھیں. اس کے بعد تیسری چیز, سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سو موٹو نوٹس لیا چیف جسٹس نے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تبادلے ہو رہے ہیں اور احتساب کے عمل کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے میں اور نیب کے اندر ہر قسم کی تقرریریں اور تبادلے جو ہیں وہ روک دیے جائیں. تو یہ تین مختلف ایسے فیصلے ہیں جو مسلم نون کے خلاف آئے ہیں اور موجودہ حکومت کے خلاف آئے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چوتھی ڈیولپمنٹ بھی ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ جو سابق گورنر, پتہ نہیں میں سابق کہوں یا نہ کہوں, عمر چیمہ صاحب, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے پٹیشن دائر کی, اس کے اوپر اعتراضات لگائے گئے. آج اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب ہیئرنگ ہوئی تو چیف جسٹس نے سب سے پہلے تو جو رجسٹرار تھے انہوں نے یہ اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا کہ جناب ایک تو یہ جورسڈکشن نہیں بنتی, یہ معاملہ پنجاب کا ہے, آپ اسلام آباد کے اندر آئے ہوئے ہیں. تو وہ جو اعتراضات لگائے گئے تھے ان اعتراضات کو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ختم کر دیا. اور چونکہ یہ معاملہ اسلام آباد کے حوالے سے یا فیڈرل کیپٹل کے حوالے سے اس لیے بات ہو رہی تھی کہ گورنر جو ہے وہ صدر کی چونکہ ثوابدید کی بنیاد کے اوپر کام کرتا ہے, تو اس لیے یہ معاملہ اسلام آباد میں سنا جانا چاہیے. اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ اس معاملے کو ایکسیپٹ کیا, ان کی اس پٹیشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا اور اب اس کے اوپر ہیئرنگ جو ہے وہ اگلے ہفتے رکھ دی گئی ہے. اچھا, اب آ جائیے آگے کیا ہے, آگے کے معاملات کیا ہیں ذرا اس کے اوپر, کیونکہ ظاہری بات ہے سب لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. آگے کے معاملات یہ ہیں کہ اب حمزہ شہباز باقاعدہ طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی میجورٹی فی الحال ہاؤس کے اندر لوز کر چکے ہیں اور 186 کا جو ان کو نمبر چاہیے تھا سی ایم بننے کے لیے وہ اب ان کے پاس نہیں ہے. 197 لوگ ان کے پاس تھے, 197 میں سے 25 افراد اگر آپ نکال دیں تو یہ فگر 172 کے اوپر چلا جاتا ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, یہ چونکہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے تھے, وہ لوگ 168 کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے نظر میں یہ جو آج 25 لوگ جو آج ڈی سیٹ ہوئے ہیں, اس میں 3 جو ہیں وہ خواتین تھی, خواتین کی نشست کی مخصوص نشستوں کے اوپر آئی ہوئی تھی, اور 2 اقلیتی اراکین تھے جو مخصوص نشستوں کے اوپر آئے ہوئے تھے. تو اگر آپ ان کو بھی, اور وہ پاکستان تحریک انصاف, میں اس کے اوپر ویسے ویلوگ کر چکا ہوں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر جیسی آپ ان کو ان کی سیٹیں بھریں گی تو یہ تعداد 168 سے 173 پہ چلی جائے گی. تو ہمارے پاس ایک ووٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, ایک ووٹ ہم زیادہ ڈال سکتے ہیں. لیکن اس ساری چیز کے اندر ایشو یہ آتا ہے کہ دونوں صورتوں میں, چاہے وہ اسپیکر ہو یا ڈپٹی اسپیکر ہو, اسپیکر ظاہری بات ہے پرویز الہی اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ ہے مزاری صاحب. دونوں, مزاری صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور اسپیکر کا تعلق جو ہے وہ پرویز الہی صاحب ظاہری بات ہے قاف لیگ سے ہے. تو ان دونوں میں سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کا جو ہے وہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہو. اگر ایک ووٹ کم ہوتا ہے, وہ کسی طرح کم ہو جاتا ہے, 173 سے وہ کم ہوتا ہے, تو وہ 172 کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. دونوں پارٹیاں جو دونوں سائڈیں ہیں وہ 172 کے اوپر آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. اگر تو اسپیکر یہ انتخاب کروائیں گے تو ظاہری بات ہے کاسٹنگ ووٹ ان کے پاس آئے گا, اور اگر ڈپٹی اسپیکر اس کو ووٹ کرائیں گے تو وہ مجبور ہوں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں. چونکہ اگر وہ ووٹ نہیں کرتے تو پھر وہ بھی ڈی سیٹ ہوں گے, اور اگر وہ مسلم لیگ نون کو جا کے ووٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ ٹائی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. لیکن ایک شخصیت ہے جو ایکچولی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ایک ڈفرنس پیدا کر سکتی ہیں, اور وہ ہے چودھری نثار صاحب. تو چودھری نثار صاحب اگر آ کے ووٹ ڈالنے کے لیے رضامند ہو جائیں تو پھر یہ پلڑا کسی وقت کسی طرف بھی جا سکتا ہے. تو بڑی ٹائٹ پوزیشن ہے. دوسری صورتحال یہ ہے, وہ یہ 346 کا جو اس وقت ایوان ہے, اس میں ظاہری بات ہے یہ جب 25 لوگ کم ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد 5 کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا مخصوص نشستوں کے اوپر ہیں, لیکن باقیوں کے اوپر جو ہے وہ آپ ضمنی انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں. وہ 20 سیٹیں جو خالی ہوں گی آپ ضمنی انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر آگے کوئی الیکشن نہیں آ رہے, کیونکہ اگر جنرل الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہوں تو پھر یہ جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں یہ روک دیے جاتے ہیں. لیکن چونکہ فی الحال ابھی تک اسمبلیاں ویسے ہی قائم ہیں اور بائی الیکشن کی طرف کوئی بھی نہیں جا رہا,
تو اس ساری صورتحال کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ان سیٹوں کے اوپر بائی الیکشن کب ہوتے ہیں اور ان سیٹوں کے اوپر کون جیتتا ہے اگر تو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں. اچھا, اس ساری چیز سے پہلے ایک ضروری بات اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک گورنر کوئی نہیں ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم گورنر کو ہٹا چکے ہیں. صدر پاکستان کہتے ہیں ہم نے گورنر کو نہیں ہٹایا ہے. عمر چیمہ صاحب ابھی بھی گورنر ہیں. گورنر ہاؤس اس وقت خالی پڑا ہوا ہے. بلیغ الرحمان صاحب کو مسلم لیگ نون آلریڈی اپنا گورنر نامزد کر چکی ہے, لیکن ان سے حلف ہی نہیں لیا گیا. مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے جی 1 یا 2 جون کو جو ہے وہ بلیغ الرحمان صاحب آٹومیٹکلی گورنر کا عہدہ سنبھال لیں گے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے پنجاب کے گورنر کا فیصلہ غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ ویسے ہی دے دے گا. البتہ اطہر من اللہ صاحب نے آج جب یہ اس کیس کے حوالے سے وہ سن رہے تھے تو انہوں نے ایک ایسا کامنٹ کیا تھا جو کافی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر صدارتی نظام نہیں ہے, پارلیمانی نظام ہے, اور پارلیمانی نظام اگر اس بات کو ڈیکوڈ کیا جائے تو پارلیمانی نظام کے تحت ملک کا وزیر اعظم صدر کو یہ ایڈوائس دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ نے گورنر کس کو لگانا ہے. صدر صرف اور صرف صدر کی ثوابدید کے اوپر ہی سب کچھ نہیں ہوتا. تو اب سارا کچھ چلا گیا ہے کہ گورنر کون ہوگا, گورنر کس کو بنایا جائے گا. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہے گا کہ جناب شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے کہ وہ کس کو گورنر نامزد کرتے ہیں, یا وہ صدر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بھی عمر چیمہ صاحب گورنر ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں. اگر تو عمر چیمہ صاحب واپس گورنر ہاؤس میں آ جاتے ہیں تو عمر چیمہ صاحب سب سے پہلے آتے ساتھ ہی حمزہ شہباز کو یہ کہیں گے کہ جناب آپ اس سلسلے میں جا کے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں, کیونکہ میرے مطابق آپ کے پاس اب اعتماد کا ووٹ نہیں ہے اس ہاؤس کا. اور اگر حمزہ شہباز کو جانا پڑتا ہے تو وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ چند قانونی ماہرین کے مطابق آلریڈی ایک راؤنڈ ہو چکا ہے. دونوں سائڈز جو ہیں اگر انہوں نے 186 ووٹ نہیں حاصل کیے تو آٹومیٹکلی یہ الیکشن جو ہے یہ دوسرے راؤنڈ میں چلا جائے گا, اور اس کے بعد جو بھی سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وزیر اعلیٰ وہ ہوگا. لیکن اگر حمزہ شہباز کو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اور وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے لیے دوبارہ الیکشن ہوگا اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کون منتخب ہوتا ہے. لیکن یہ سارا کچھ تب ہے اگر عمر چیمہ صاحب گورنر ہاؤس میں چلے جائیں. اگر عمر چیمہ صاحب نہیں جاتے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جی وزیر اعظم جو نیا گورنر نامزد کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, تو بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد گورنر ہاؤس میں آ جائیں گے. اب یہ گورنر کی ثوابدید ہے کہ وہ سی ایم کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. ایک آپشن یہ بھی ہے. اچھا, اب یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ قانونی مختلف آراء ہیں. ابھی اس کے اندر ایک اور بھی آپشن ہے, اور وہ آپشن یہ ہے کہ یہ 25 کے 25 اراکین جن کو آج ڈی سیٹ کیا گیا ہے یہ اپیل کے لیے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر لیں, اور اگر عدالت نے ان کو سٹے دے دیا تو پھر ان کا معاملہ اسی طرح آگے کنٹینیو کرے گا. اگر ان کو سٹے نہ دیا گیا, ان کو کوئی ریلیف کورٹ سے نہ ملا, تو پھر یہ سب کے سب فارغ ہو جائیں گے. اچھا, اس ساری چیز کے بعد اس ساری چیز کے اندر ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اپنے اندر یہ خیالات اب جنم لینا شروع ہو چکے ہیں کہ ہواؤں کا رخ اب ہمارے خلاف چلنا شروع ہو گیا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ کے خلاف 3-4 فیصلے اس طرح کے آنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کا ذہن یہی کہتا ہے کہ جناب ہمارے لیے سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا. تو پارٹی کے اندر جو ہے وہ کافی پریشانی پائی جاتی ہے, پارٹی کے اندر جو ہے وہ پینک پائی جاتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ ٹائم تو انہوں نے تھوڑا بہت چھوٹا سا ٹائم جو ہے انہوں نے گزارا ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس کرسی کے اوپر مزید سروائیو کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے, کیونکہ مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. یہ کوئی چھوٹا جھٹکا نہیں ہے. باہر سے تو وہ بڑے پر اعتماد دکھائی دیتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا. البتہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی مسلم لیگ نون وہ آلریڈی ان کی قانونی ٹیم حمزہ شہباز کو یہ کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ آپ نے کسی صورت نہیں دینا, آپ آرام سے بیٹھے رہیں یہاں پہ. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے, ہم ایڈمنسٹریٹو جنگ بھی لڑیں گے, اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کو اس سیٹ سے نہ ہٹایا جائے. تو لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا فیصلہ جو ہے وہ میرے قائد کے لیے اور ان کے صاحبزادے کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.